بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الرہن میں ہے۔ آج کچھ ایسی چیزیں بتا رہے ہیں جن کو رہن پر رکھنا ٹھیک نہیں ہے، یا اگر ان کو رہن پہ رکھتے ہیں تو کچھ خاص شرائط کے مطابق رہن پہ رکھیں گے۔ عبید کے اقسام میں سے ایک قسم ہے عبد مدبر۔ عبد مدبر اس عبد کو کہتے ہیں جس کو مولا کہتا ہے کہ انت حر دبر وفاتی، میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو اس عبد کو عبد مدبر کہا جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر مولا اس عبد کو رہن کے طور پر رکھتا ہے تو یہ رہن پر رکھ کر اس کے تدبیر کو اور اس کے مدبر ہونے کو باطل کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تدبیر جو ہے یہ ان سیغوں میں سے ہے جن کو ہم کہتے ہیں سیغ جائزہ۔ حقیقت میں یہ عقد تو نہیں ہے، اس کو ایقاع کی قسم کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ جو سیغہ پڑا تھا تو یہ جائز تھا۔ جائز کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس کے بعد کوئی ایسا کام کرے جو اس کا مبطل ہو تو یہ سیغہ باطل ہو جائے گا۔ مثلا اس کو بیچ دے، اس کو جو ہے جناب کسی حوالے سے جو ہے کیا ہے رہن پر رکھ دے، تو پھر یہ جو ہے کیا ہے تدبیر باطل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ایک اور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ تدبیر باطل نہیں ہوگی۔ اگر مولا نے اپنا قرض اتار کر رہن آزاد کر دی تو پھر یہ عبد وہی مدبر رہے گا، لیکن اگر اپنا قرض ادا نہیں کر سکا تو اس کی تدبیر باطل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ خمر اور خنزیر کو رہن پر رکھنا ٹھیک نہیں ہے جب راہن یا مرتہن میں سے کوئی ایک جو ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اچھا، اگر ایک حیلہ شرعیہ کریں کہ وہ رہن کسی کافر ذمی کے پاس رکھیں، کیونکہ وہ خمر اور خنزیر کو تو حلال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں تو وہ جو ذمی ہوگا وہ امین ہوگا جس کو ودعی کہتے ہیں، اور میں جو رکھنے والا مسلمان ہوں مجھے مستودع کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ودعی کا ہاتھ ایسے ہے جیسے مستودع کا ہاتھ، تو وہ ذمی ہے بظاہر لیکن اس کا ہاتھ ایسے جیسے کہ مسلمان کا ہاتھ۔ البتہ شیخ توسی نے کہا کہ نہیں، اس قسم کی اجازت ہے کہ ایک مسلمان خنزیر اور خمر کو تو رہن پر نہ رکھ سکتا ہے نہ لے سکتا ہے، لیکن ذمی کے پاس سے رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جس طریقے سے ایک ذمی اگر خنزیر یا خمر بیچ کر اپنا قرض ادا کرے مسلمان کا تو کر سکتا ہے، تو ایسے رہن پہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں والفرق واضح، بھائی کہاں قرض اور کہاں رہن، یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رہن پر رکھتا ہے کسی اور کی ملکیت، اپنی ملکیت نہیں، تو کہتے ہیں رہن ٹھیک ہوگی لیکن اس سے اجازت طلب کریں گے۔ اگر وہ اجازت دیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ رہن باطل ہو جائے گی۔ میں نے اگر کوئی چیز عاریے پہ ادھار کے طور پر استعمال کے لیے کسی سے چیز لی، وہ رہن پر رکھ سکتا ہوں؟ کہتے ہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی پھر مالک سے جا کے پوچھیں گے، مالک اجازت دے گا تو بسم اللہ، ورنہ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز ہم رہن پر رکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس میں مالک سے جب اجازت لیں گے تو دیکھیں گے وہ کیسے اجازت دیتا ہے۔ عام اجازت دیتا ہے، ہاں بھائی جیسے تمہاری مرضی، جیسے چاہو ایسے کرو، یا خاص کے بھائی بیچنا نہیں ہے، صرف رہن پہ رکھ سکتے ہو یا 2 مہینے کے لیے رکھ سکتے ہو، تو اس کے ان باتوں کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ لیکن جب رہن پر وہ چیز رکھ دی تو اب وہ عقد پکا ہو جائے گا۔ اب اگر وہ تلف ہو گئی ہے اور وہ مثلی تھی تو جناب مستعیر کو مثل دینا ہوگا مالک کو، اگر قیمی تھی تو قیمت دینا ہوگا۔ مثلی اور قیمی کیا ہے؟ مثلی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے جنس کے افراد تبدیل ہونے سے قیمت میں کوئی خاص فرق نہ ہو، جیسے گندم وغیرہ ہے، اور قیمی اسے کہتے ہیں کہ جنس کے افراد کے مختلف ہونے سے اس کی قیمت میں فرق آتا ہو، جیسے بکریاں تو سب بکریاں ہیں، لیکن 20,000 کی بھی بکری ہے اور 2 لاکھ کی بھی بکری ہے، تو اس کو ہم قیمی کہیں گے۔ تو یہ جو عاریے پر چیز لی گئی تھی، اگر یہ مثلی ہے تو مثل دینا ہوگا، اگر قیمی ہے تو قیمت دینی پڑے گی۔ ابھی ہم چلتے ہیں جناب،
تو عبارت میں مصنف صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ عبد کو رہن پر رکھنا چاہتے ہیں تو رہن پر رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی جو تدبیر تھی وہ تدبیر جو ہے کیا ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ خوب، اب مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ وَرَهْنُ الْمُدَبَّرِ، مدبر کو رہن پر رکھنا، ابطال یہ باطل کرنا ہے، لتدبیر ہی اس کی تدبیر کو، علی الاقوی قول قوی کے مطابق، لأنہ من الصیغ الجائزۃ، لأنہ کی ضمیر جائے گی تدبیر کی طرف، اس لیے کہ تدبیر جو ہے کیا ہے ان صیغ میں سے ہے جو جائزہ ہے، یعنی اس کو باطل کرنا چاہیں تو باطل کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا تَعَقَّبَهُ، جب تدبیر کے بعد کوئی ایسی چیز آئے، ما ایسی چیز ہے ینافی ہے جو تدبیر کے ساتھ منافات رکھے گی، تو پھر ابطلہ وہ اس تدبیر کو باطل کر دے گی، لکون ہی اس لیے کہ ایسی چیز کا لانا رجوعاً، یہ رجوع کی معنی میں، یعنی تدبیر سے میں نے ہاتھ اٹھا لیا، اذ لا یتم المقصود من عقد رہن، اس لیے کہ رہن کے عقد والا مقصود مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ رہن کا تو مقصد یہ ہے کہ اس کو بیچنا چاہیں تو بیچ بھی سکیں گے، الا برجوع، مگر یہ کہ ہم تدبیر سے رجوع کریں۔ وکیل لا یبطل، اور ایک قول کے مطابق تدبیر باطل نہیں ہوگی بہی اس رہن کی وجہ سے، کیوں؟ لأن رہن، اس لیے کہ رہن لا یقتضی، وہ تقاضا نہیں کرتی، نقلہ کہ وہ مدبر نقل ہو جائے، الملک راہن کی ملکیت سے، وہ یجوز ہو، اور ساتھ ساتھ میں واو کو بھی حالیہ لے لیں، در حالی کہ یہ بھی ممکن ہے، فقہ مولا اس عبد کو آزاد کرا دے، کس سے؟ رہن سے، فلا یتحقق تنافی، تو نتیجے میں اس رہن اور تدبیر میں کوئی منافات نہیں ہوگی بے مجرد ہی صرف رہن رکھنے سے، بل بتصرف، بلکہ اگر مرتہن تصرف کرے گا تو پھر اس میں تنافی ہوگی۔ وحین اذن، جب قول کیل کو مانے، جب ہم کہیں کہ تنافی نہیں ہے، فیکون تدبیر، تو یہاں عبد والی تدبیر مراعا، یعنی گویا کہ یہ لٹکی ہوگی بفقہ ہی عبد کے آزاد ہونا، کس سے؟ رہن سے، ویستقر، تو پھر وہ پکی جو ہے کہ تدبیر رہے گی، او یاخذہ فی الدین، یا یہ کہ مرتہن اس عبد کو اپنے قرض میں لے لیتا ہے، ویبطلو، تو پھر یہ تدبیر باطل ہو جائے گی۔ واستحسنہ فی الدروس، اس قول کیل کو مصنف صاحب نے اچھا شمار کیا ہے کتاب دروس میں۔ ولا رہن الخمر والخنزیر، خمر اور خنزیر کو بھی رہن پر رکھنا ٹھیک نہیں ہے، کب؟ اذا کان راہن مسلمن او المرتہن، جب راہن مسلمان ہو یا مرتہن مسلمان ہو، وَإِنْ وَضَعَهُمَا، اگرچہ اس خمر و خنزیر کو وہ رکھیں علی ید ذمی، ایک ذمی کے ہاتھ، ذمی کے پاس رکھیں، لأن ید الودعی، اس لیے کہ امین کا ہاتھ کا ید المستودع، یہ ایسے ہے جیسے کہ اصل مالک کا ہاتھ ہے، جیسے کہ مسلمان کا ہاتھ ہے، اور مسلمان ان پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ خلاف لشیخ، یہ بات شیخ توسی کے خلاف ہے، حیث اجازہ، جبکہ شیخ توسی نے اجازت دی ہے ان دونوں چیز کے رہن کی، کذالک ایک ذمی کے پاس، محتجن در حالی کے استدلال کیا ہے شیخ توسی نے، بأن حق الوفاء الی الذمی، اس لیے کہ اب قرض اتارنا راہن کے ذمے نہیں بلکہ اس ذمی کے ذمے ہے جس کے پاس ہم نے امانت رکھی ہے، ویصح، تو پھر یہ قرض اتار سکتا ہے، کما جس طریقے سے، لو باہما، ذمی خمر اور خنزیر کو بیچے، وہ اوفا ہو، اور جو ہے کیا ہے جناب قرض دار کا قرض یا اوفا ہو، اس قرض کی وفا کرے، سمنہما، ان دونوں کے قیمت کے ساتھ، والفرق واضح، فرماتے ہیں بھائی قرض اتارنے اور رہن میں فرق ہے، لہذا آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ ولا رہن الحر، آزاد انسان کو بھی رہن پر نہیں رکھ سکتے، مطلقاً، مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ من مسلم و کافرن، نہ مسلمان ان کو رہن پہ رکھ سکتا ہے نہ کافر رکھ سکتا ہے، عند مسلم و کافرن، نہ مسلمان کے پاس رکھ سکتے ہیں نہ کافر کے پاس رکھ سکتے ہیں، اذ لا شبہۃ فی عدم ملکہ، اس لیے کہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ آزاد انسان کسی کی ملکیت میں نہیں آتا ہے۔ خوب، وَلَوْ رَهَنَ مَا لَا يَمْلِكُ رَاهِنُ،
اگر رہن رکھتا ہے ایک ایسی چیز جس کا راہن مالک نہیں ہے، وہ مملوک لغیرہ، در حالی کہ وہ چیز کسی اور کی ملکیت ہے، تو کیا ہوگا؟ وقف، یہ رہن متوقف ہوگی علی الاجازت، مالک کی اجازت پر، من مالک ہی، اس چیز کے مالک کی اجازت پر۔ فإن اجازہ ہو، اگر مالک اجازت دے دیتا ہے رہن کی، صح، تو یہ صحیح ہو جائے گی، علی اشہر الاقوال، اقوال میں سے مشہور تر قول یہی ہے، من کون عقد الفضولی، بھائی وہ مشہور چیز کیا ہے کہ بھائی عقد فضولی موقوفاً، وہ متوقف ہوتا ہے مطلقہ، چاہے رہن ہو چاہے غیر رہن ہو وَإِن رَدَّهُ، لیکن اگر مالک کہتے نہیں بھائی میری چیز رہن پہ نہیں رکھو، بطل، تو یہ عقد باطل ہو جائے گا۔ وَلَوْ اسْتَعَارَ لِرَهْنِ، اگر کوئی چیز رہن کے لیے ادھار پہ کوئی چیز لے کے وہ رکھتا ہے، صح، تو یہ صحیح ہوگی۔ ثم ان سوّغ لہ المالک رہن، پھر اگر اجازت دیتا ہے لہو، اس مستعیر کو، مالک رہن کی، کیف شاء، کہ بھائی جیسے چاہو تم رہن رکھو، جائز، تو پھر یہ جائز ہے مطلقہ، یعنی کیا؟ یعنی مطلقاً جائز ہے، بیچیں پھر قرض کے بدلے میں کیا کریں؟ وَإِنْ أَطْلَقَ، لیکن جو ہے کیا ہے جناب، کیف شاء کا لفظ نہیں کہتا، ہاں بھائی جاؤ میری چیز رہن پہ رکھو، مطلق کہہ دیتا ہے، ففی جواز ہی، تو پھر آیا یہ رہن جائز ہے جیسے ہم چاہیں، وَيَتَخَيَّرْ، پھر نتیجے میں جو ہے کیا ہے جناب، اختیار ہے اس مستعیر کو، کما لو عمم، جیسے عمومیت کی صورت میں اختیار تھا، او المنع، یا اطلاق کی صورت میں منع ہے، وہ رہن پہ نہیں رکھ سکتا، کیوں؟ للغرر، اس لیے کہ اس میں ایک قسم کا دھوکہ ہو سکتا ہے، قولان، اس میں دو قول ہیں، اختار اولہما، ان دو قول میں سے پہلے قول کو اختیار کیا ہے کس نے؟ شہید اول نے، پھر دروس، کتاب دروس میں، والا ثانی، لیکن اگر ہم منع والے قول کو مانتے ہیں، فلا بد، تو پھر ضروری ہے، من ذکر قدر دین، اس کو بتائیں بھائی اتنے قرض کے بدلے میں میں رکھ رہا ہوں، وہ جنس ہی، اور دین کی جنس بھی بتائیں، وہ وصف ہی، اور اس کی وصف بھی بتائیں کہ مثلا اگر دینار ہے تو کون سے سونارے کے بنے ہوئے ہیں، وہ حلول ہی، آیا وہ قرض حال ہے، اور تعجیل ہی، یا وہ قرض مدت دار ہے، وہ قدر الاجل، اگر مدت دار ہے تو 6 مہینے کے لیے ہے، 6 سال کے لیے ہے، فَإِن تَخَطَّى، اگر یہ آپس میں طے شدہ ان چیزوں میں وہ غلطی کرتا ہے، ہی نہیں، جبکہ اس نے طے کر کے دیا تھا بھائی 6 مہینے کے لیے رکھ سکتے ہو، کان فضولین، تو پھر یہ چیز اگر رہن پر رکھے گا تو یہ فضولی ہو جائے گا، الا ان یرہن علی العقل، ہاں مگر یہ کہ وہ عقل پر جو ہے کیا ہے نا رہن پر رکھے، مثلا ان سے کہا تھا کہ بھائی 1 لاکھ کے بدلے میں رہن پر رکھوں گا، بعد میں اس نے 50 کے بدلے میں، 50,000 کے بدلے میں رہن پر رکھ دیا، فَيَجُوزُ بِطَرِيقٍ أَوْلَى، پھر تو بطریق اولا جو ہے کیا وہ جائز ہے۔ اس نے کہا تھا 6 مہینے کی مدت کے لیے میں رہن پہ رکھ رہا ہوں، لیکن 3 مہینے کے لیے رکھے، بطریق اولا جائز ہے۔ وَيَجُوزُ رُجُوعُ فِي الْعَارِيَةِ، اچھا جس نے عاریہ پہ چیز دی ہے وہ اس میں رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، ما لم ترہن، جب تک عاریہ رہن پہ رکھا نہیں گیا، کیوں؟ عملاً بالاصل، عمل کرتے اصل پر، اصالت الجواز کہتی ہے کہ رجوع کرنا جائز ہے۔ وَتَلْزَمُ بِعَقْدِ رہن، اور یہ عاریہ لازم ہو جاتا ہے جب رہن کا عقد ہو جائے، فَلَيْسَ لِلْمُعِيرِ الرُّجُوعُ فِيهَا، پھر معیر کو حق نہیں کہ وہ رجوع کرے عاریہ میں، بحیث اس طریقے کا رجوع کہ یفسخ رہن، وہ رہن کو آ کے ختم کر دے۔ وَإِنْ جَازَ لَهُ، اگرچہ جائز ہے معیر کے لیے مطالبت راہن، کہ راہن سے مطالبہ کرے بالفق، کہ بھائی میری چیز آزاد کرا دو، عند الحلول، جب وہ ٹائم قرض کا آ جائے، یعنی جب وہ مدت آ جائے جو معیر اور مستعیر کے درمیان ہوئی تھی۔ ثم ان فقہ، پھر اگر اس نے آزاد کر دی اس عاریہ والی چیز کو، وردہ تامن، اور کمپلیٹ جیسی تھی ویسے ہی اس نے واپس کر دی، تو برے یہ شخص بری و ذمہ ہو جائے گا۔ وَيَضْمَنُ راہن، اور راہن صاحب ضامن ہوگا، لو تلف، اگر وہ عاریہ والی چیز تلف ہو جائے، وَإِنْ كَانَ بغیر تفریط، اگر جو بغیر تفریط کے ہی کیوں نہ تلف ہوئی ہو، اور بھی اب مثل ہی، یا اس عاریہ والی چیز کو بیچا گیا ہے اپنے مثل کے ساتھ،
इनकान मिसलियन, अगर वो मिसल गंदुम है तो गंदुम के बदले में बेची गई, व कीमत ही, या उसको उसकी कीमत में बेचा गया है। खूब, तो उस सूरत में भी जो है क्या है, हो सकता है, लेकिन ये शख्स जामिन होगा यौम तलफ वाले दिन का, इनकान कीमियन, अगर ये आर्य वाली चीज़ जो है क्या है, कीमी है। तो नतीजा ये हुआ कि आर्य वाली चीज़ को जब तक आपने रहन पे नहीं रखा तब तक मुईर मांग सकता है, रहन पे रखने के बाद उसके हाथ कट जाएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।